اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 43 کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو مکہ سے کربلا معلیٰ تک کی منازل کے بیان کے متعلق ہے، اور اب تک 17 منازل میں سے 7 کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اور آج 8ویں منزل کو بیان کریں گے۔ 8ویں منزل منزل ثعلبیہ کے نام سے معروف ہے، اور یہ منزل ثعلبیہ مکہ سے کوفہ تک کا 2/3 کا راستہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عدی بن حرم الاسدی اور مدری بن المشمعل الاسدی کہتے ہیں، یعنی یہ 2 اسدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے اشخاص ہیں، جن کا بیان ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمارا یہی ہم و غم تھا کہ جلد از جلد کاروان حسینی کے ساتھ رستے میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے اپنی سواریاں تیز دوڑائیں، یہاں تک کہ منزل زرود پہ امام کے ساتھ مل گئے، یعنی کاروان حسینی میں شامل ہو گئے۔ یہ دونوں اسدی قبیلے کے افراد کہتے ہیں کہ جب ہم فرزند رسول کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ کوفہ کے رستے سے آتے ہوئے ایک شخص نے جو ہی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اپنا رستہ بدل لیا۔ امام حسین علیہ السلام رک گئے، گویا لگتا تھا کہ امام اس شخص سے کوفہ کے حالات پوچھنا چاہتے تھے، لیکن جب امام علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ وہ رستہ بدل گیا ہے تو امام علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ 2 کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور کوفہ کی کچھ تازہ خبر لاتے ہیں۔ پس جب ہم اس شخص کے پاس پہنچے جو کوفہ سے آ رہا تھا تو ہم نے سلام کیا، اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم دونوں اسدی قبیلے سے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بکیر بن مثعبہ ہوں۔ یہ شخص بھی اسدی قبیلے کا ہی تھا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کی کیا خبریں ہیں؟ تو بکیر کہتا ہے کہ جب میں کوفہ سے نکلا اس وقت مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ کے پاؤں میں رسیاں تھیں، اور اہل کوفہ انہیں بازاروں میں گھسیٹ رہے تھے۔ یہ دونوں اسدی قبیلے کے افراد واپس امام مظلوم کے کاروان کی جانب بڑھے اور شام کے وقت منزل ثعلبیہ پہ امام کے ساتھ دوبارہ شامل ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے مولا ہمارے پاس ایک خبر ہے، اگر آپ چاہیں تو سب کے سامنے یہ خبر بتا دیں، اور اگر حکم فرمائیں تو الگ یہ خبر آپ کو بتاتے ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہا میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز نہیں چھپانا چاہتا۔ تو ہم نے کہا کہ اے فرزند رسول، کل آپ نے کوفہ سے آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا تھا؟ امام نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا تھا، اور اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس نے رستہ بدل لیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جس پہ ان دونوں نے کہا کہ مولا ہم اس کے پاس گئے تھے تاکہ کوفہ کے حالات کی خبر گیری کر سکیں۔ وہ شخص ہمارے ہی قبیلے بنو اسد سے ہے اور عقل مند، سچا اور صاحب فضل شخص ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ کے پاؤں میں رسیاں تھیں، اور اہل کوفہ ان کی لاشوں کو کوفہ کے بازار میں گھسیٹ رہے تھے۔ یہ سن کر امام حسین نے کلمہ استرجاع پڑھا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو واسطہ دیا کہ مولا یہاں سے واپس چلے جائیں، کوفہ میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی پیروکار، بلکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ کوفہ کے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی اس گفتگو کو سنا تو فرمایا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، مسلم اور ہانی کی شہادت کے بعد اب اس زندگی میں کیا رکھا ہے؟
یہ دونوں سمجھ گئے کہ فرزند رسول خدا اپنے رستے پہ گامزن رہنے پہ مصر ہے، تو کہنے لگے کہ خدا آپ کا بھلا کرے۔ امام علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی۔ یہ روایت جسے ہم نے بیان کیا ہے یہ تاریخ طبری کی روایت ہے، اور طبری کی اس روایت سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ دو اصلی اشخاص باوجود اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، لیکن امام کی نصرت کے لیے امام کے ساتھ کربلا تک نہ آئے، صرف اتنا کام کیا کہ کوفہ سے آنے والے شخص سے کوفہ کے حالات کو پوچھا، جس میں جناب مسلم ابن عقیل اور ہانی کی شہادت کی خبر تھی، اور امام کو آ کے ان حالات سے آگاہ کیا۔ دوسری بات جو اس روایت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان دونوں نے، یعنی اصلی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان دونوں افراد نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، اور آل عقیل نے کہا کہ جب تک ہم مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا مسلم ابن عقیل کی راہ پہ چلتی ہوئی جام شہادت نوش نہ کر لیں، تب تک خدا کی قسم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آل عقیل کے بعد اس زندگی میں کیا مزہ ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ کلام کہ آل عقیل کے بعد زندگی میں کیا رکھا ہے، اس کلام سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کا کوفہ کی جانب اصرار جناب مسلم اور ہانی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تھا، کیونکہ امام نے اپنے کسی کلام میں بھی کوفہ کی جانب سفر جاری رکھنے کا سبب اس بات کو نہیں قرار دیا کہ میں مسلم کے خون کا بدلہ لینے جا رہا ہوں، بلکہ جگہ جگہ یہ فرمایا کہ اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے میں کوفہ کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور ان پہ ہر طریقے سے آخری مرحلے تک حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین رستے سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ اور جہاں تک جناب مسلم کی شہادت کی بات ہے، تو مکہ سے مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کرتے وقت ہی امام نے انہیں شہادت کی خبر سنا دی تھی، اور فرمایا تھا اے مسلم، میں تمہیں کوفہ کی جانب روانہ کر رہا ہوں، یہ اہل کوفہ کے خطوط میرے پاس ہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں اور آپ شہداء کے درجے پہ فائز ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جب فرزدق کی امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور فرزدق نے بھی امام علیہ السلام کو جناب مسلم اور ہانی کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا رحم اللہ مسلما فلقد سار الى روح اللہ وریحانہ وجنتہ ورضوانہ واما انہ قد قضى ما علیہ وبقی ما علینا۔ اللہ جناب مسلم پہ رحم کرے، وہ روح و رضوان اور جنت و رضوان خدا کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، یعنی اپنے رب کی رضا کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اپنے ذمے جو ان کی ذمہ داری اور جو کام تھا اسے احسن انداز میں ادا کر گئے ہیں، اور جو ہمارے ذمے ہے وہ ابھی باقی ہے۔ پس امام کی نگاہ میں جو چیز تھی وہ دین اسلام کی سربلندی اور اس کی حفاظت کرنا تھی، اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے آپ نے مسلسل کوفہ کی جانب سفر جاری رکھا۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام جب منزل ثعلبیہ پہ پہنچے تو ظہر کا وقت تھا۔ امام نے اپنا سر اقدس زمین پہ رکھا، اور کچھ دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، یعنی آپ سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک منادی کو ندا دے کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ انتم تسرعون والمنایا تسرع بکم الی الجنہ، تم جلدی سفر کر رہے ہو جبکہ موت تمہیں جنت کی جانب لے جانے میں جلدی کر رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر نے جب یہ کلمہ مظلوم کربلا سے سنا تو فرمایا یا ابا افلسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بلا یا بنیا واللہ الذی الیہ مرجع العباد، اے بیٹا ہم ضرور حق پہ ہیں، لیکن بندگان خدا کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ سن کر جناب علی اکبر نے انتہائی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا یا ابا اذن لا نبالی بالموت،
بابا جب ہم حق میں ہیں تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، موت ہمارے اوپر آ گرے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے اس جرت مندانہ کلمے کو سنا تو فرمایا جزاک اللہ یا بنی خیر ما جزا ولدا عن والدہ، بیٹا خدا تمہیں وہ بہترین جزا دے جو بیٹے کو باپ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ وہ اس منزل ثعلبیہ پہ رونما ہونے والے واقعات تھے جنہیں ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اگلی قسط میں مزید بقیہ منازل کو اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔